الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم، کس کی؟ اپنے کم ضمیر مخاطب کی ہے، کم ضمیر کس کی ہے؟ مخاطب کی. تم اپنے رب کی عبادت کرو، تم اپنے رب کی عبادت کرو. آگے فرمایا تعارف، رب کون ہے؟ کس ذات کو رب کہتے ہیں؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے کیا تھے؟ پہلے تھے. جو تم سے کیا تھے؟ پہلے تھے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو. سن گئے ہو؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، زمین کو بچھونا. والسماء بناء، اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا. آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اتارا آسمان سے پانی کو، اس کو نازل کیا. نزول کا معنی آسمان نازل ہونا، اوپر سے آنا. ٹھیک ہے جی. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے کس کو اتارا؟ پانی کو. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بس نکالا به، اس کے ذریعے سے، من الثمرات، پھلوں کو، رزقا لكم، تمہارے لیے رزق، تمہارے لیے بطور رزق ہے. فلا تجعلوا، اللہ سارا تعارف کروانے کے بعد میں کہہ رہا ہوں ایک چیز بتا رہا ہوں. فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، مد مقابل، وانتم تعلمون، اگر تم کیا ہو؟ جانتے ہو. اگر تم کیا ہو؟ جانتے ہو. تو یہاں تک کس چیز کا تعلق تھا؟ اللہ کے تعارف، اللہ کے تعارف کا. مختصر الفاظ میں ترجمے کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ اللہ وہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا کون؟ اللہ. عبادت کے لائق کون؟ اللہ نے یہاں فرما دیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. رب وہ ذات ہے جو کیا پوری کل کائنات کو بنانے والا ہو، سجانے والا ہو، کل کائنات کا نظام چلانے والا ہو. عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اور رب بھی وہی ہے. رب بھی وہی ہے. جو پوری کائنات کو چلا نہیں سکتا وہ رب بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے بزرگ حضرات فرماتے ہیں رب بھی ایک ہے اور اب بھی ایک ہے. اب کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو کہتے ہیں. باپ بھی ایک ہوتا ہے اور رب بھی کیا ہے؟ ایک ہے. اللہ نے آخر پہ خود ہی اپنے کلام پاک کے اندر نفی کر دی کہ دیکھو سب کچھ بنانے والا میں ہوں. زمین و آسمان میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں بنایا. زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا، فرش بنا دیا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. رہنے سہنے کے لیے اتنا ہی ہوتا ہے. شفیق صاحب کیا خیال ہے؟ رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے. رہنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ باقی انسان خود کر سکتا ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے رہنے کے لیے زمین کو بنا دیا، اور تحفظ کے لیے اوپر سے آسمان کو چھت بنا دیا. اور اللہ فرماتے ہیں یہی بس نہیں ہے، میں اوپر سے پانی بھی برساتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے تم طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہو. طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہو. سب کچھ کھانے کے بعد نا ایک بات کا خیال رکھنا، فلا تجعلوا للہ، میرے نہ بنانا میرے لیے کوئی اندادہ مد مقابل. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی، تم کیا کرتے ہو؟ جانتے بھی ہو. کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، ارشاد عالی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. قرآن سیکھیں اور سکھائیں. آج کوئی بڑا ہو، چودھری ہو، وڈیرا ہو، وہ کسی کو کہے کہ یہ بڑا ہے، یہ بڑے بہترین لوگ ہیں، تو ہم فخر سے زمین پہ چلتے نہیں ہیں. چلنے کا ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے، چلنے کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے کہ واہ جی واہ، ہمارے بٹ صاحب نے، چودھری صاحب نے، وزیر صاحب نے، مشیر صاحب نے ہمیں کہا کہ یہ بہترین لوگ ہیں. کہ بیٹا دیکھو وہ وزیر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، وہ مشیر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، وہ چودھری بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اس کی زبان سے جھوٹ صادر ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہو، لیکن محمد الرسول اللہ، چاند تو ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، سورج تو ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم، مدنی کریم، حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ کن کو کہا؟ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. تو آپ قرآن سیکھ رہے ہو، قرآن کیا کہتا ہے یہ بھی سیکھنا ہے.
قرآن کیسے پڑھنا ہے یہ بھی سیکھنا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ کفار ممالک جتنے بھی ہیں وہ زور لگا لیں، وہ کیا کر لیں؟ زور لگا لیں، قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ بالآخر آپ گھروں میں ذرا سب گھرداری کے نظام کو جانتے ہیں نا، آپ گھروں میں بھی دیکھ لیں، جب انسان بے بس ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ برتن توڑتا ہے۔ بے بسی کے عالم میں کیا کر سکتا ہے؟ برتن توڑ۔ کفار بے بس ہو چکا ہے، کفار کیا ہو چکا ہے؟ بے بس ہو چکا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، اس لیے اب وہ ہمارے قرآن کو کیا کرتا ہے؟ جلاتا ہے۔ وہ جلاتا رہے، لیکن وہ جلاتا رہے گا، ہم اس سے جلا بخشتے رہیں گے، ہم اس کا اجالا کرتے رہیں گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ قرآن بھی باقی رہنے والا ہے، قرآن کا نظام بھی باقی رہنے والا ہے، اللہ کی ذات بھی باقی، اللہ کا کلام بھی باقی ہر چیز کو فنا ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ اس لیے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کاٹی کہ لوگ کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل گرفتار ہوئے، وہاں ایک ڈاکو گرفتار تھا، اس نے کہا امام احمد بن حنبل تو امام ہے، تو سربراہ ہے، تو دین کے لیے آیا، میں تو چوریاں کرتا رہا، ڈاکے ڈالتا رہا، لیکن آج تک بھی مجھے یہ ایک ڈاکہ نہیں منوا سکا۔ مجھ پہ تشدد کرتے رہے، طرح طرح کا تشدد کیا، طرح طرح کی سزائیں مجھے دی، لیکن میری زبان نہیں کھول سکے۔ تو بھی ذرا خیال رکھنا، تو حق کے لیے آیا، تو حق کے لیے آیا۔ وہ سختی کرتے رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ جیل سے نکلا۔ امام احمد بن حنبل کا جنازہ کس سے نکلا؟ جیل سے۔ اس لیے کہ لوگ کہتے تھے یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، مخلوق کو فنا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو فنا نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ جیسے اللہ کی ذات باقی ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی باقی ہے، تا قیامت تک کفر الٹے لٹک جائیں، وہ نہ قرآن کو ختم کر سکتے ہیں، نہ قرآن والوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بر صغیر کے اندر جب انگریز کی حکومت تھی، پاک و ہند کے اندر کس کی حکومت تھی؟ انگریز کی حکومت تھی۔ تو انگریز یہ آج سے نہیں چلا رہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، شروع سے چلا۔ وہ جلاتے رہے، ادھر حفاظ بڑھتے رہے، وہ جلاتے رہے، لوگ بڑھتے رہے، لوگوں نے قرآن کو اور سیکھنا شروع کر دیا۔ انہی کے لوگوں میں سے اللہ نے پھر ہدایت دے دی۔ اتنے لوگ اس جلاؤ گھراؤ کی وجہ سے بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ تو وہ ایک مدرسے میں چلے گئے، ایک مکتب میں چلے گئے، اور وہاں قاری صاحب پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے۔ انگریز کی فوج اندر داخل ہوئی اور قرآن مجید کو اٹھانا شروع کیا۔ قاری صاحب نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیسے آئے ہو؟ بے حرمتی کے ساتھ جوتو سمیت اللہ کے گھر میں آ گئے ہو، مکتب میں داخل ہو گئے ہو، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بس جو پڑھ لیا، آج کے بعد تم قرآن نہیں دیکھو گے۔ وہ کیا ہو گیا؟ قرآن جلانا شروع ہو گئے۔ قرآن کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد قاری نے کہا ادھر آؤ، جو اس میں افسر تھا، انہوں نے کہا اچھا تم کیا سمجھتے ہو یہ قرآن کی کتاب کو جلا کر ہم قرآن کو ختم کر دیں گے؟ قاری صاحب نے ایک نبینہ بچہ تھا، اس کو اٹھایا اور اس کو کہا الحمد سے الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن سن سکتے ہو، اس میں تم کتنے سینوں کو جلاؤ گے؟ تم اللہ کے قرآن کو کہاں ختم کر سکتے ہو؟ کتاب کو جلا سکتے ہو نا، قرآن کو دریا سپرد کر سکتے ہو، بندوں کو تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ اس کو نازل کرنے والا بھی اللہ، اس کو بھیجنے والا بھی اللہ، اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کافروں کی بس کی بات نہیں کہ وہ اس کو کیا کر سکیں؟ ختم کر سکیں۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اس کا محافظ تو اللہ ہے، لیکن کیا ہم اس کی حفاظت میں کتنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ بھائی اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ وہ تو کر رہا ہے، وہ تو لیکن امتحان ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، قرآن سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ جن دوستوں کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آنے کی بھی آج کل ضرورت نہیں ہے۔ وہ گروپ بنا ہوا ہے، اس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں، اسی کے اندر ہم سبق جاری کرتے ہیں۔ اتنی سہولیات اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آ چکی ہیں۔ قرآن کو سمجھو، اللہ سے یہ مانگا کرو یا اللہ ہمیں دین کے ساتھ جوڑے رکھ، دین سے دور نہ کرنا، دین سے دھتکارنا نہ،
دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں. قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم قرآن کے محتاج ہیں. ہم نے قرآن پر عمل کر کے ہم نے جنت کمانی ہے. اگر نہیں عمل کریں گے تو جہنم تو انتظار ہے. تو اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنا ہمارے لیے کیا فرما دے؟ آسان فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور اندر کی جو آیات آ رہی ہیں ان کے اندر اس میں توحید کا ذکر تھا. ان آیات کے اندر مختصر خلاصہ، ان آیات کے اندر کس چیز کا ذکر تھا دانش؟ توحید کا. کس کا؟ توحید کا. اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، یکتا ماننا، یہ سب کی سب کیا ہے؟ توحید ہے. یہ سب کی سب کیا ہے؟ توحید ہے. اور آگے جو آیات آ رہی ہیں ایک سلسلہ چلے گا اس میں رسالت کا ذکر ہے. یہاں پہ اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، توحید کو ثابت کیا، اور آئندہ آیات میں اللہ کس چیز کو ثابت کریں گے؟ رسالت کو ثابت کریں گے، رسالت کے معجزات کو ثابت کریں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.